خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے اندر بیان الزام لگایا مساجد کے اوپر اور مدارس کے اوپر کہ اسلام آباد کے اندر تو پہلے 400-500 ہزار مسجد اور مدرسے تھے، آج ہزاروں مدارس اور مساجد قائم ہیں، وہ بھی ناجائز جگہ پر اور قبضے کی جگہوں پر قائم ہیں۔ یہ اسمبلی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے ووٹ سے وہ اسمبلی میں پہنچے، اور اس اسمبلی کے اندر جتنے بھی ارکان موجود تھے کسی ایک میں بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کر پوچھے کہ کون سی ایسی مسجد ہے جو ناجائز اور قبضے کی زمین پر بنی، اس کی فہرست جاری کرے۔ کیا ہم ان لوگوں سے امید کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے دفاع کے لیے سامنے آئیں گے، دین کے دفاع کے لیے سامنے آئیں گے؟ کیا ہم ان سے یہ امید رکھ سکتے ہیں؟ آج اگر مدرسے کا دفاع نہیں کر سکتے، مسجد کا دفاع نہیں کر سکتے، براہ راست مساجد کو اٹیک کیا جا رہا ہے کہ مساجد ناجائز اور قبضے کی زمینوں پر بنی ہوئی ہے اور مدارس ناجائز اور قبضے کی زمینوں پر بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ مہینے میں یہاں پر مدنی مسجد شہید ہوئی، اس مسجد کا تقدس کو پامال کیا گیا، اس مسجد میں قرآن مجید موجود تھے، انہیں مٹی تلے دبا کر وہاں پودے لگائے گئے۔ یہی مساجد اور مدارس والے تھے جنہوں نے انتظامیہ پر دباؤ ڈالا اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے پر مجبور کیا۔ کیا اسی لائن پہ ہوٹل موجود نہیں تھے؟ کیا اسی لائن پہ دیگر چیزیں شادیات موجود نہیں تھے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا؟ ان کا نشانہ ہمیشہ مساجد اور مدارس ہے، ہمیشہ مساجد اور مدرسے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا اسلام آباد کے اندر مساجد سینٹر قانونی بنے ہوئے؟ کیا اسلام آباد کے اندر شراب کے اڈے قانونی بنے ہوئے ہیں؟ کیا اسلام آباد کے اندر فلم دیکھنے والے سنیما ہال قانونی بنے ہوئے ہیں؟ ان کے خلاف تو ان اسمبلیوں کے اندر کوئی قانون پاس نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ مساجد اور مدارس کے خلاف بات کی جاتی ہے تاکہ اپنے پیچھے زبا جی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ مساجد اور مدارس مٹانے والے مٹ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چبوترے کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی ابتدا کی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک مدرسے قائم ہیں، اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہیں۔ تمہاری حکومتیں بھی عارضی ہیں، تمہارے عہدے بھی عارضی ہیں، تم مٹ کر رہ جاؤ گے، مدرسہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کیا اسلام آباد کے اندر باقی جتنے بھی غیر قانونی جھمکی کے خلاف کب آپریشن ہوا ہے؟ کھلے عام مساجد سینٹر چل رہے ہیں، کھلے عام فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کھلے عام زنا کے اڈے اور شراب کے اڈے چل رہے ہیں، ان کے خلاف ان کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے۔ میں بڑے مدارس کی بات نہیں کرتا، ان مدارس نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، ہمیشہ محبت کی بات کی ہے۔ ہم اگر سرکاری بڑے بڑے اداروں میں جائیں جہاں پر بچے طلباء پڑھتے، وہاں پر نسانی طور پر قومیت کے طور پر جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بڑے بڑے مدارس میں پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبان بولنے والے لوگ ایک ہی دسترخوان میں بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتی ہے۔ امن کا درس، محبت کا درس مدارس نے دیا ہے۔